پتہ نہیں یہ سوال آپ سے کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لیکن آپ ایک اہل نالج رکھنے والے آپ آدمی ہیں اور پامسٹ آپ ہیں، آپ لکیریں دیکھ کے لوگوں کی قسمت کا حال بتا دیتے ہیں. سر یہ جادو ٹونے پہ بلیو ہے آپ کو؟ میرا جادو ٹونے پہ بالکل ایک ٹکے کا بلیو نہیں ہے. ہاں، بحیثیت مسلم میں جادو ٹونے پر بلیو کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا، اور میں اس پر پورا ایمان رکھتا ہوں کہ آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی جادو ہوا، لیکن اس بات پر بھی پورا یقین رکھتا ہوں کہ سورہ والناس آئی اور پھر اس کے بعد وہ جادو ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جادو جو ہے، جب اس پوری میں تحریر کو پڑھتا ہوں تو وہ لائق غلطی ہوتا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب تک کرتے رہیں تو غلطی ہوتی ہے، جب اسے ختم کر دیں تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے غلطی وجود نہیں رکھتی. میں جو پہلا جملہ بول کے گیا ہوں کہ میں نہیں مانتا، تو وہ اس وجہ سے بول کے گیا ہوں کہ میں نہیں مانتا. جس طرح سے غلطی وجود نہیں رکھتی، اس طرح سے پھر جادو ٹونا کہاں سے وجود رکھتا ہے؟ میں تو بحیثیت مسلمان صرف ایک اس لائن کو پڑھنے کے بعد جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہوں، ادروائز رکھتا ہی نہیں. لیکن سر دیکھیں نا، دوسری طرف معذرت کے ساتھ میں نے پھر کہ آپ چھوٹا سمجھ کے معاف کیجیے گا، آپ نے سر آپ کے اوپر پھر ہمارا ایک کتارسس بھی ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا اس بات کا کہ آپ نے خان صاحب کے بارے میں بتایا، آپ نے ایک عورت کو ہم پہ مسلط کروا دیا. آپ چاہتے یہ بات پبلکلی تب بتاتے، وہ ہمارے مسلط نہ ہوتی، تو سر یہ تو قصوروار آپ ہوئے پھر. اچھا، اس طرح سے ہے کہ میرے پاس ملک کی بڑی اہم شخصیات تشریف لاتی ہیں. اب اس بات کا پورا مجھے ادراک ہو گیا تھا. مثال کے طور پر ایک فون کال آتی ہے، جی میرا نام عثمان بزدار ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی تشریف لائیں. میرے آفس آئے، میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ میں چیف منسٹر پنجاب بن جاؤں گا. تو میرے کان سرخ ہو گئے. میں نے یوں کر کے بزدار کی طرف دیکھا، پھر ان کے ہینڈ پرنٹ دیکھے. پھر درمیان میں ایک سوال میں نے کیا کہ بزدار صاحب، وہ چیف سیکرٹری سندھ ہیں، میرے دوست ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سا کام تھا. تو میں نے کہا سر یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، کر دیں. تو انہوں نے 2 لوگوں کو بلایا، تو وہ دونوں ہی بزدار تھے. ایک کا نام دلدار تھا، ایک کوئی اور تھا. اسی طرح سے گریڈ 18 کے تھے وہ. تو عثمان بزدار صاحب کہنے لگے ہاں جی وہ میرے کزن ہیں اور میرے بھائی ہیں. انہوں نے بھی بعد میں جب یہ پوڈ کاسٹ گیا نا جی، بات گئی، تو انہوں نے بھی اپنی ٹکا کے پوسٹیں لگائیں پھر. اچھا، عثمان بزدار صاحب کے جب میں نے ہینڈ پرنٹ دیکھے تو اس پر راجہ یوگ بنا ہوا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ سی ایم کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، ہاتھ پر راجہ یوگ بنے ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر راجہ یوگ ہے اور آپ چیف منسٹر بن جائیں گے، واللہ عالم بالصواب. کیا بات ہے سر، یعنی کہ یہ بھی آپ نے پہلے انہیں بتا دیا تھا. سر یہ جو راجہ یوگ ہوتا ہے، یہ کسی بندے کو پتہ لگنا ہو تو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اچھا، وہ میرے والیم پڑھے، اس میں باقاعدگی سے 32 راجہ یوگ اور کچھ ہاف راجہ یوگ ہیں، ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. 1975 سے جب میں لاہور آیا تو انتہائی غربت کے عالم میں جب میں لاہور سے بورے والا سے لاہور آیا تو یہاں مجھے صبر اور شکر کرنا جو ہے نا آ گیا تھا. اور اس سے پہلے بورے والا میں بچپن نے سکھا دیا تھا کہ صبر اور شکر کیا ہوتا ہے. سر آپ نے آج تک کتنے ہاتھ دیکھے؟ اچھا، یہ میں کٹ کے بغیر لگاؤں گا سارا. میں نے تقریباً کوئی لاکھوں کے اعتبار سے ہاتھ دیکھے ہیں، جس میں پازیٹیو نیگیٹو 7 قسم کے ہاتھوں کی ترتیب بھی انہی دیکھے گئے ہاتھوں سے بنائی. اور آگے چل کر جتنا بھی میں نے کام کیا اور کرنے جا رہا ہوں، میرا سارا ریورس انجینئرنگ کے نتیجے میں ہوا ہے. تو ہر طرح کے ہاتھ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور وہ لاکھوں کے اعتبار سے ہیں. سر ان کے اندر جب آپ نے ہاتھ دیکھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ آپ نیگیٹو باتیں راز ہوتی ہیں جو آپ نہیں بتاتے، اور کچھ پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی بات آپ کو پتہ لگ جائے ہو نیگیٹو
اور اس کو بتانا ضروری ہو جس سے اس کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہو، تو کیا آپ اسے شیئر کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کا نیگیٹو پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے گا. اس طرح سے ہے کہ آپ جس نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے جو اچھا پامسٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھوں کے جب وہ یوں کر کے ہینڈ پرنٹ لیتا ہے تو اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ میں جس شخص کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں اس میں کتنی ول پاور ہے، کتنا سینسٹیو ہے، کس حد تک میں اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. ایسی بات نہ کر دوں جس سے خوف زدہ ہو جائے، اتنا میں اسے الجھا نہ دوں کہ یہ الجھ جائے. یہ ساری کی ساری اچھے پروفیشنل پامس میں ہونی چاہیے. اس میں نیگیٹو پازیٹیو نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف بتانا مقصود ہوتا ہے، اور بتانے کے 1000 طریقے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی بھی مرد کے ہاتھ پر بیوی پہلے ایکسپائر ہونے کی علامات پائی جائیں تو میں کبھی نہیں اسے کہتا کہ آپ رنڈوا ہو جائیں گے. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے طویل عمر پائیں گے. مطلب ڈیلیور کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ نے نیگیٹو کو کتنے اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے. آپ کی اسکولنگ کس طرح سے ہوئی ہے، آپ کا کالج کس طرح سے ہوا ہے، آپ کی یونیورسٹی کس طرح سے ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے ورکنگ پوزیشن میں ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. سر یہ جو آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو پامسٹری کی چیزیں دریافت کی ہیں، یہ کیا سر ایسی خاص چیزیں ہیں جو آپ نے دریافت کی ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھی اس دنیا میں؟ اچھا، اس طرح سے ہے جی کہ کروڑوں سال پہلے سے لے کر آج سے 300 سال پہلے جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، اس کو جناب کیرو نے کتابی شکل دی اور میں کیرو کا فالوور ہوں. پھر اس کے بعد جب میں اس فیلڈ میں آیا تو بہت زبردست قسم کے ارکریزی کے بعد بھی ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے جو لوگ پوچھتے تھے. میں نے پھر اسے اثر نو دوبارہ سے جس طرح سے میں پہلے کہہ کر گیا ہوں کہ ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی شخص مجھے بتاتا ہے کہ آپ اس طرح کی ذہانت ہے، اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، اس قسم کی آپ کی سچویشن ہے، تو میں آپ کے ہاتھ کی ڈرائنگ بنا دوں گا. تو اس ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کا ہاتھ دیکھ کر سارا کچھ بتا سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں بولتے جائیں تو میں آپ کے ہاتھ کی ڈرائنگ بنوا دوں گا. جس وقت جس کا جی چاہے تشریف لائے. دونوں چیزیں اللہ کی مہربانی سے آپ کو میسر ہوں گی. ہاتھوں کی ڈرائنگ بھی بنا کے دے سکتا ہوں بفضل ہی تعالیٰ، اور ہاتھ دیکھنے کے بارے میں آپ رائے رکھتے ہیں جو بھی، وہ آپ کی اپنی رائے ہے. بسم اللہ.